ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، مصطفیٰ مجتبیٰ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بے پناہ نعمتیں، انعامات اور پاک پروردگار کے بے شمار لاتعداد احسانات، اگر سمندر سب سیاہی بنا دیے جائیں اور درخت سب کلمے بنا دی جائیں اور آدم ذات اللہ رب رحمان کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، اللہ پاک پروردگار کے احسانات کو بندہ گننا چاہے تو نہ یہ شمار ہو سکتی ہیں، نہ ان کو گنتی میں لایا جا سکتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور احسانات کا اللہ رب رحمان کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوا، کہ مخلوق اپنے خالق کی عبادت کرے، اور اللہ کو ایسی عبادت چاہیے کہ لا یشرکوا بہ شیئا، وہ عبادت اسی خالص عبادت ہو کہ اس عبادت کے اندر دور دور تک کسی شریک اور شرک کا شائبہ تک موجود نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، 12واں پارہ ہے اور سورۃ یوسف ہے۔ خطبہ جمعہ کی تیاری کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کو کھولا تو کھولتے ہی یہ تلاوت شدہ آیت مبارکہ سامنے آئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب الرحمن نے اپنے پیغمبروں میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، عظیم المرتبت پیغمبر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت بابا جی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور یعقوب کون ہے؟ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے۔
اور اسحاق کون ہیں؟ وہ اللہ کے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، یعنی جناب حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو خود بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جن کا باپ بھی اللہ کا نبی اور رسول ہے، جن کا دادا بھی اللہ کا نبی اور رسول ہے، اور سبحان اللہ جن کا پردادا بھی اللہ کا نبی اور رسول ہے، جناب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب الرحمن نے اپنے خلیل اور اپنے ابراہیم جناب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام پر بے شمار احسانات کیے۔ ان میں سے ایک احسان یہ بھی تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ اس تلاوت شدہ آیت مبارکہ میں اور آگے کی آیات بینات کے اندر اللہ رب الرحمن نے بنیادی طور پر جو سبق پڑھایا ہے وہ سبق کیا ہے؟ جو سبق ہر مسلمان کے لیے، مومن بندے کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندے کو یہ سبق یاد ہونا چاہیے اور ہر آدمی اس سبق کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ اکبر۔ ان آیات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبق اور سبجیکٹ بتایا اور پڑھایا ہے، یہاں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ وہ سبق ہے جس کو خود پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ یہ وہ سبق ہے کہ جس کو خود پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بندہ باپ ہے تو اپنی اولاد کو یہ سبق پڑھائے، بندہ گھر کا سرپرست ہے تو اپنے اہل خانہ کو یہ سبق پڑھائے گا، بندہ بادشاہ ہے تو اپنی رعایا کو یہ سبق پڑھائے گا۔ ہاں جی، بندہ جس حیثیت کے اندر بھی ہے، آدم ذات جہاں پر بھی ہے، وہ باپ ہے یا بیٹا ہے، وہ بھائی ہے یا خامد ہے، وہ بادشاہ ہے یا وزیر ہے، وہ بزرگ ہے یا ولی اللہ ہے، وہ عام ہے کہ وہ خاص ہے۔ ان آیات بینات کے اندر جب غور کیا تو معلوم ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہر آدمی کا اس سبق کا پڑھنا لازم ہے۔ یہ وہ سبق ہے کہ اسی سبق کے اوپر ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہ وہ سبق ہے کہ ہماری دنیاوی اور اخروی نجات کا دار و مدار اس سبق کے اوپر ہے، اور یہ وہ سبق ہے جو حقیقی کامیابیوں کا ضامن ہے۔ اور ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس سبق کا محض پڑھ لینا کافی کوئی نہیں ہے، بلکہ بندہ جہاں جہاں موجود ہوگا ضروری ہے کہ وہ آگے لوگوں کو بھی اس سبق کی تعلیم دے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ ایک بستی ہے، اس بستی کو جا کر کے تباہ کر دو۔ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق لبیک و سعدی کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ پھر فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اطلاع دی کہ اس بستی میں ایک عبادت خانے کے اندر ایک بزرگ بھی رہتا ہے، پوری بستی تباہ کرنی ہے یا بزرگ کو درمیان میں سے نکال لینا ہے۔ کہا گیا اس بستی کو اس بزرگ سمیت تباہ کرو۔ کیا وجہ تھی؟ کہ بزرگ نے یہ سبق پڑھا ہے، مگر بزرگ لوگوں کو، قوم کے اور بستی کے افراد کو وہ سبق پڑھا نہیں رہا۔ یہ سبق اتنا بنیادی سبق ہے کہ بندے کی اپنی جان پر بنی ہوئی ہے۔ بندہ بلا وجہ جیل خانے میں موجود ہے، بندہ بے گناہ تختہ دار پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے کہ اس سبق کو پڑھنا بھی لازم ہے اور اس سبق کو پڑھانا بھی لازم ہے۔ لیکن ہماری غفلت کا حال کیا ہے؟ ہماری بے پرواہی کا حال کیا ہے
کہ جس سبق کے پڑھنے کی بدولت اور پڑھانے کی بدولت اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمانی ہے، اور جس سبق کے پڑھنے پڑھانے کی بدولت اور اس پر عمل کرنے کی صورت میں اللہ نے ہمیں جہنم سے بچانا ہے، نہ یہ سبق ہم خود پڑھتے ہیں اور نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں۔ جن کے ہم ذمہ دار ہیں یا جنہوں نے ہمیں بزرگ سمجھا ہے، نہ ہم اپنے مریدوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں۔ سبق ویسے تو مشکل نہیں ہے، لیکن بظاہراً مشکل نظر بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سبق کیا ہے؟ اس سبق کے پڑھانے کے نتیجے میں لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سبق کے نتیجے میں، پڑھانے پڑھنے اور عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ دنیا آخرت کی عزتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جس کو پڑھانے پڑھنے کی بدولت اللہ بیت اللہ کے ہم جیسے مولویوں کو مفت حج اور عمرے بھی کرواتا ہے۔ لیکن یہ وہ سبق ہے، اس سبق کے پڑھنے پڑھانے کے نتیجے میں مشرک وہ بھری بس کے اندر سبق پڑھانے والے کو شیطان اور لعنتی بھی کہتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ مولویوں کے صرف مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ اکبر! مدینہ طیبہ سے واپسی پر حاجیوں کی بس کے اندر یہ سبق میں نے پڑھایا۔ ایک مشرک پوری بھری بس کے اندر شیطان بھی کہہ گیا اور لعنتی بھی کہہ گیا، کیوں؟ اس سبق کے پڑھانے کی بدولت میں۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ سبق پڑھانا اور پڑھنا یہ اس کی فضیلت تھی کہ یہ منہ اور مسور کی دال، کہاں بیت اللہ، کہاں مسجد نبوی، کہاں مدینہ طیبہ، اور کہاں پر سبحان اللہ وہ طواف، وہ مطاف، وہ بیت اللہ، وہ صفا مروہ کی سعی۔ اللہ اکبر! اس سبق کے نتیجے میں جان بھی جاتی ہے اور عزت و اکرام اور دنیا آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ ہر پیغمبر نے سبق اپنی امت کو اور قوم کو پڑھایا ہے۔ ہر ایک کے پڑھانے کا رنگ اور ڈھنگ مختلف رہا۔ آج قرآن کی ان آیات کے اندر ہم جناب حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا رنگ اور ڈھنگ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف نے یہ سبق کس طریقے پر پڑھایا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ ہمارے پاس زندہ رہتے ہوئے کوئی بھی پوائنٹ ہو، زاویہ ہو، موقع ہو، محل ہو، مکان ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی صورتحال ہو، ہمیں جب بھی موقع ملے گا ہم یہ سبق پڑھیں گے بھی اور پڑھائیں گے بھی۔ اب ہر بندے کا اپنا نصیب ہے۔ کچھ بدبخت اس سبق کے پڑھانے کے نتیجے میں لعنت کرتے ہیں، کچھ شاباش دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ اب جیسا جس کا نصیب ہو، بد نصیب لعن طعن کرتا ہے، خوش نصیب جو ہے وہ خدمت کرتا ہے۔ سبق پڑھانے والا دونوں چیزوں کو اہلاً سہلاً کہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سبق کے نتیجے میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں ان پر صبر جمیل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبق کیا ہے؟ یہ سبق توحید کا سبق ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا سبق ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت اور قوم کو یہ سبق پڑھایا۔ آج ایک خوبصورت طریقہ ہے اور ایک خوبصورت پوائنٹ سے حضرت یوسف بن اسحاق بن یعقوب بن ابراہیم جیل خانے کے اندر جیل کے لوگوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قید خانے میں داخل کیا گیا، اور جب یہ قید خانے میں داخل کیے جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ قید خانے میں جناب یوسف کے ساتھ دو جوان بھی داخل ہوئے۔ یہ دو جوان کون تھے؟ یہ اس ملک کے بادشاہ کے کارندے تھے، غلام تھے، نوکر تھے، خدمتگار تھے۔ اللہ اکبر! دونوں کے اوپر کوئی الزام رہا ہوگا جس کے نتیجے میں ایک وقت میں بیک وقت ایک قیدی حضرت یوسف ہیں علیہ السلام اور دو قیدی بادشاہ کے خدمتگار اور وزیر ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام
ان قیدیوں کے ساتھ اور دیگر قیدیوں کے ساتھ جیل خانے میں رہے۔ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت گزاری کو، بزرگی کو دیکھا۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے، ان دو قیدیوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیان کیا کہ آپ ہمیں بزرگ نظر آتے ہو، ہمیں ہمارے ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ ایک قیدی کہنے لگا انی ارانی آصر خمرا، میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میں پھلوں میں سے رس نچوڑ رہا ہوں، یعنی پھلوں سے ملک شیک بنا رہا ہوں، پھلوں کا رس نکال رہا ہوں۔ اور دوسرے قیدی نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا ہے، میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، خبز ہیں، اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ ان دونوں قیدی ساتھیوں نے حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ بے غرض و غایت کسی کی خدمت کرنا۔ اب جس کو اللہ نے علم دیا وہ علم کے ذریعے کرے، جس کو اللہ نے پیسہ دولت دیا وہ دولت کے ذریعے کیے، جس کے پاس جو بھی صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، بندہ کسی کی بھی خدمت بے غرض ہو کر کرے، یہ ارادہ نہ رکھے کہ مجھے اس سے کوئی بدلہ ملے گا۔ ویسے تو دنیا کے ساتھ نیک معاملات کرتی ہے، پڑوسیوں کے گھر سے کھانا آیا تو یہ بھی پڑوسیوں کے گھر کھانا دے گا۔ کبھی کسی بد نصیب کو مجال توفیق نہیں ہوگی کہ مسجد میں بھی بغیر غرض کے مولوی صاحب کو بھی کھانا دے دیں۔ لینا دینا تو چلتا ہے، محلے داری چلتی ہے کہ پڑوسی کے گھر سے کچھ آ رہا ہے کھانے کو، یہ بھی بدلے میں دے رہا ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا بغیر غرض و غایت کے۔ مولوی ہے تو چندے پر نظر کیے بغیر لوگوں کی خدمت کرنا، علم پڑھا کر کہ بدلہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غیرت مند ذات ہے۔ اللہ اکبر، وہ احسان کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو بھی دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت کے اندر بھی نوازنا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کرنے سے پہلے ان کو یہ سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، خواب کی تعبیر بعد میں بتائی اور توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا سبق پہلے پڑھایا۔ کیوں؟ مصر وہ ملک تھا جہاں مختلف ادوار کے اندر بتوں اور مورتیوں کی پوجا ہوتی رہی اور ہوتی تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے موقع دیکھا کہ لوگوں نے مجھے بزرگ تو سمجھ لیا ہے، خواب کی تعبیر بھی پوچھ رہے ہیں، تو کیوں نہ میں اپنی بزرگی کا فائدہ اٹھا لوں اور ان لوگوں کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کا سبق پڑھا دوں۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے دوپہر کا یا رات کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر ضرور بتا دوں گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ سبق بھی سن لو۔ یہ سبق کیا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ میرے جیل کے ساتھیوں اور قیدیوں، سبق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ خالق کی پوجا کرنی ہے اور ایسی عبادت کرنی ہے کہ اس کی عبادت کے اندر، صفات کے اندر، اسماء کے اندر، الوہیت کے اندر اللہ کی مخلوق کو شامل اور شریک نہیں کرنا۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں
وہ کون ہے؟ وہ ناشکر ہیں، وہ احسان فراموش ہیں۔ پانی کی ایک بوند کے قطرے کے ایک جرثومے سے اللہ نے آدم ذات کو اور مخلوق کو پیدا فرمایا، ہاں جی، پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھا، پھر پیدا ہونے کے بعد ماں کے سینے میں اللہ نے خوراک کا بندوبست کر دیا، اور یہ بڑے ہو کر کہتا ہے بہاولا کا بیڑا ڈھک، یہ بڑے ہو کر کہتا ہے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ ایسا بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ پرلے درجے کا نمک حرام احسان فراموش ہے۔ بھول گیا کہ اللہ نے قطرے کی ایک بوند کے ایک جرثومے سے اس کو پیدا کیا، اور ماں کے پیٹ کے اندر گندگی سے پاک اللہ نے اس کے لیے رزق کا بندوبست فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب السجنی، اے میری قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ مختلف معبود بہتر ہیں، الگ الگ رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور بہت نہایت زبردست ہے؟ تم نے بے شمار اللہ بنا لیے ہیں، بے شمار الہ بنا رکھے ہیں، معبود بنا رکھے ہیں، جیسے مشرکین مکہ نے 360 بت بنا رکھے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم نے 5 بت بنا رکھے تھے، اور کلمہ پڑھنے والوں کے بتوں کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، اتنے بابے کہ ہر شنکر کے نیچے، ہر کنکر کے نیچے شنکر۔ کلمہ پڑھنے والوں نے مشرکین مکہ کو بھی مات کر دیا۔ اس لیے بندیالوی کہتا ہے کہ اگر ابو جہل کلمہ پڑھنے والوں کا شرک دیکھ لیتا تو وہ بے ساختہ کہتا کہ ایک کلمہ پڑھنے والے ایتا سیدے بھی پیو نکلیں، یعنی ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعوت دی؟ آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، جگہ جگہ پر بیت اللہ بنا ہوا ہے، کہیں پاک وطن سرکار ہے تو کہیں کوئی سرکار ہے، کہیں کوئی سرکار، یہاں تک کہ دولے شاہ ہے، چوہوں والی، مگر مچھوں والی، کچھووں والی، اور نامعلوم کیا کیا نام ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ ارباب متفرقون، بہت سارے رب ہیں، جی، یہ لوگوں نے اپنے مشکل کشا اور پالن ہار بنا رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، ام اللہ الواحد القہار، یا صرف ایک اللہ جو نہایت زبردست ہے وہ بہتر ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور جناب یوسف علیہ السلام نے قید کے ساتھیوں کو یہ دعوت دی، ان الحکم الا للہ، حاکمیت اعلی، عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ اکیلے ہی کی عبادت کرنی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ توحید کا سبق ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر ہر بندہ سیکھے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، وہ عبادت دعا کی صورت میں ہو یا سجدے، رکوع اور قیام کی صورت میں ہو۔ آدمی یہ سبق خود بھی یاد کرے اور اپنی اولاد کو بھی یاد کروائے۔ اس سبق پڑھنے کے نتیجے میں لوگوں نے پیغمبروں کو قتل بھی کر دیا، اور خوش نصیب سبق پڑھانے والوں کی خدمت کر کے سعادت مندیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا